یہ واقعہ آج سے 10 سال قبل پیش آیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں عمان میں تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ میڈیکل سے تعلق رکھتا تھا، مگر پیسوں کی کمی نے مجھے درمیان میں روک دیا تھا۔ عمان آنے کی وجہ ایک نوکری تھی جو کہ میں رد نہیں کر سکا، مگر کچھ ہی ماہ میں وہ نوکری ختم ہو گئی۔ اب واپس جانے کی نہ ہمت تھی اور نہ پیسہ۔ جاننے والوں نے سمجھایا کہ کوشش کرو نوکری مل جائے، ورنہ اگلے ماہ واپس بھیج دیے جاؤ گے۔ میں ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک صبح میں چائے پی رہا تھا کہ دوست جس کے گھر میں تھا میرے پاس آیا اور بولا، حسن ایک نوکری ملی ہے، کرو گے؟ میرے جسم میں تو جیسے جان پڑ گئی۔ میں فوراً بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ بولا، پہلے سن تو لو، کیسی ہے نوکری؟ میں نے اس کی صورت دیکھی تو وہ سنجیدہ اور تھوڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا، جیسی بھی ہے بتاؤ، پریشان کیوں ہو؟ وہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، ایک ہسپتال میں جاب ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں خوشی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے کہ نوکری مردہ خانے میں ہے، اس نے رک رک کر کہا۔ مردہ خانے میں؟ میں نے ایک دم پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں دوست، انہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو پوسٹ مارٹم میں ان کی مدد کرے، اس نے تفصیل بتائی۔ میں تذبذب کے عالم میں اس کا منہ دیکھنے لگا تو اس نے سمجھایا کہ پیسے بھی کافی اچھے ہیں اور ایک کمرے کا گھر بھی ملے گا۔ مرتے کیا نہ کرتے، ہاں کرنی پڑی۔ اگلے دن میں اس کے بتائے ہوئے پتہ پر ہسپتال پہنچ گیا۔ یہ قدیم طرز کا بنا ہوا ہسپتال تھا۔ عمارت مضبوط اور سرخ پتھر کے برآمدے تھے جن میں قطار در قطار خوبصورت پھولوں کے پودے لگائے گئے تھے۔ باہری عمارت میں باغ تھا جس میں ایک دو آدمی مالی کا کام کرتے دکھائی دیے۔ کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک نرس نے کیا اور مجھے ایک سینئر ڈاکٹر محمد الباقر کے کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ڈاکٹر چلا آیا، بہت اتفاق سے ملا اور گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ انگلش میں مجھے بتایا کہ مجھے لاش کو چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، بس ہمارے پوسٹ مارٹم کے ڈاکٹر کو مدد کرنی ہے، کیونکہ سابقہ اسسٹنٹ اپنے وطن واپس جا چکا تھا۔ وہ مجھے لے کر لمبے کوریڈور سے ہوتا ہوا بائیں جانب مڑ گیا اور آخری کمرے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ خاصا بڑا تھا۔ اس کے اوپر ایک تختی لگی تھی جس پہ عربی میں المشرح لکھا تھا، جس کا معنی ہے مردہ خانہ۔ میں نے ایک لمبا سانس کھینچا اور ڈاکٹر محمد الباقر کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ جگہ ایک کمرہ ننگ تھی، ایک ہال کمرہ تھا جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں پوسٹ مارٹم کا میز اور اوزار تھے۔ سینکڑوں دوائیاں ایک شیشے کی الماری میں رکھی تھی۔ ان کے سامنے والی دیوار میں شیشہ لگا تھا جس سے دوسرا حصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس حصے میں کچھ اسٹریچر نما بیڈ بچھے تھے جن کی تعداد 6 تھی۔ سامنے کی آخری دیوار میں کیبن لگے تھے جن میں کچھ میں تحریری نوٹ چپکے تھے۔ ان کیبنوں میں مردہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسٹریچر نما بستروں میں سے 3 پہ سفید چادر کے نیچے لاشیں موجود تھیں، جبکہ 3 بستر خالی تھے۔ میرا مردہ خانے میں یہ پہلا موقع تھا۔ میں کم ہمت نہیں تھا، مگر ایسے دوسری دنیا میں چلے جانے والوں کے خالی جسم عجیب سا خوف طاری کر دیتے ہیں۔ ایک طرف کرسی میز لگی تھی، بائیں جانب ایک دروازہ تھا جو واش روم تھا۔ ہمارے اندر داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی وہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب تولیے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے برآمد ہوئے۔ میرا تعارف ہوا تو وہ خوشی سے اردو میں بولے، میں بھی پاکستان سے ہوں، پچھلے 12 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، میرا نام طفیل ہے۔ میرا نام حسن ہے، میں نے مختصر سا تعارف کروایا۔ پھر رسمی کارروائی کے بعد میرا وہاں تقرر ہو گیا۔ اچھی تنخواہ کے ساتھ ایک کمرے کا گھر بھی جو ایک فلیٹ تھا مجھے دیا گیا۔ اس کی چابی اگلے ہفتے ملنی تھی، بس تب تک مجھے کام سمجھنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اہل ہوں۔ ڈاکٹر طفیل بہت ملنسار انسان تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کام کوئی اچھا برا نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو برا شگون نہ سمجھو، اور یہ کہ ہسپتال کے ہیڈ مجھ سے 2 دن بعد ملیں گے، اور ڈاکٹر طفیل کی رپورٹ کے مطابق مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا تھا۔ میں نے دل سے کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شام تک وہ تینوں لاشیں اپنے اپنے لاحقین کے ذریعے لے جائی گئیں اور میری گھبراہٹ بھی کچھ کم ہو گئی۔ ڈیوٹی رات 9 بجے ختم کرنا تھی۔ اس کے بعد جو لاش بھی آتی وہ کیبن میں رکھ دی جاتی تھی اور اس پر نوٹ لکھ دیا جاتا۔
صبح ڈاکٹر طفیل 8 بجے آ کر اس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرا کام مشکل نہیں تھا، اوزاروں کو جراثیم کش کرنا، لاش کی فوٹو لینا اور لاوارث لاش کو پیک کر کے کیبن میں ڈالنا۔ ہر لاش سے فنگر پرنٹ بھی لیے جاتے تھے تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ اس کے بعد کمپیوٹر پہ اندراج کر دیا جاتا تھا۔ اگلے 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ میری نوکری پکی ہو گئی اور ڈاکٹر طفیل میرے دوست بن گئے۔ ان کی فیملی پاکستان میں ہی تھی، چھٹیوں میں وہ گھر جانے والے تھے۔ ان کے پیچھے کام میرے ذمے آنا تھا۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ پچھلے 3 سال سے گھر نہیں گئے اور جانے میں ابھی 4 ماہ باقی ہیں، تب تک میں کام سیکھ لوں گا اور یہ ذمہ داری آسانی سے اٹھا لوں گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے حالات میرے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ کام کرتے کرتے 1 ماہ ہونے لگا۔ ایک دن ڈاکٹر طفیل بولے کہ آج ایک لاش کا پوسٹ مارٹم میں کروں تاکہ وہ دیکھ سکے کہ مجھے کام کتنا سمجھ آیا ہے۔ میں گڑبڑا گیا۔ وہ بولے گھبراؤ مت، میں ساتھ ہوں، جہاں تم سمجھ نہ پاؤ میں سنبھال لوں گا۔ میں راضی ہو گیا، مگر اس دن کوئی لاش نہیں آئی۔ میں نے شکر ادا کیا۔ وہ دن کیا، اگلے 3 دن تک کوئی لاش نہیں آئی، مگر نوکری تو نوکری تھی، جانا آنا وقت پہ ہوتا رہا۔ چوتھے دن جب میں صبح 7:30 بجے ہسپتال پہنچا تو مردہ خانے کے باہر پولیس والے کھڑے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ ایک لاش آئی ہے اور انہیں جلد سے جلد رپورٹ چاہیے۔ میں نے دوپہر تک کا وقت لیا اور ان کے جانے کے بعد دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوا۔ مردہ خانے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر طفیل کے آنے میں وقت تھا، تمام چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں، مگر ایک اسٹریچر پہ چادر ڈھک کے لاش لیٹی تھی۔ میں نے آہستہ سے چادر اٹھائی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس میں ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لڑکی کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں بھی، نیلی آنکھیں جو مسلسل دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اسی دوران ایک آہٹ ہوئی۔ آہٹ سنتے ہی میں اچھل پڑا اور چادر میرے ہاتھ سے نکل کر لاش کے چہرے کو چھپا گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک کمپاؤنڈر کھڑا تھا۔ اس نے عربی میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے انگلش میں بات کرنے کا کہا تو وہ بس اتنا سمجھا سکا کہ ڈاکٹر الباقر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک نظر ہال کمرے پہ ڈالی اور لاش کا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ کر میں اس کے پیچھے چل دیا۔ کوریڈور میں ایک کاؤنٹر تھا، وہاں ایک میل نرس موجود تھا۔ ڈاکٹر الباقر اپنے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے انگریزی میں مجھے بتایا کہ ڈاکٹر طفیل آج دوپہر کے بعد آنے والے ہیں۔ وہ ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے جا چکے ہیں۔ اب دوپہر تک مجھے ہی مردہ خانے کا کام سنبھالنا ہوگا۔ میں اقرار میں سر ہلا کر واپس آ گیا۔ مردہ خانے کے دروازے پہ پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ وہاں ایک لاش موجود ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا خود کو مضبوط کرنے لگا۔ کاؤنٹر پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ میل نرس وہاں سے شاید جا چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور مردہ خانے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ سب کچھ اپنی جگہ پہ تھا، مگر کوئی بات الگ تھی۔ میں نے اسے اپنا پہلا تجربہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ہاتھ دھو کر میں نے جراثیم کش دستانے پہنے اور ملکہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسٹریچر پر لاش موجود تھی، مگر چادر زمین پہ گری تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اچھی طرح چادر ڈھانپ کر گیا تھا، پھر یہ زمین پہ کیسے گر گئی؟ اچانک مجھے وہاں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے خود پہ قابو پایا اور دماغ میں بات آئی کہ شاید جاتے ہوئے میرے ساتھ ہی اٹک گئی، گر گئی اور زمین پہ گر گئی۔ میں اپنی سوچ پر کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ میں نے ایک پروفیشنل کی طرح کام کرنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اس جاب کا اہل ہوں۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے لاش کا جائزہ لیا۔ وہ 20 یا 21 برس کی لڑکی تھی۔ اس کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ لاش کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس میں موت سے متعلق اندراجات تھے اور لڑکی کی تصویر بھی تھی۔ لڑکی کی تصویر دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ لکھا گیا تھا اور تصویر میں بھی سیاہ ہی تھا۔ میں نے غور سے لاش کو دیکھا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا۔ بہرحال میں نے اسٹریچر نکالا اور تصاویر کے لیے کیمرے کے سامنے لے گیا۔ تصاویر لیتے ہوئے مجھے لاش کا ٹھیک سے جائزہ لینے کا موقع ملا۔ اس کے جسم پہ ایک سفید فراق تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا۔
تصویر لیتے ہوئے مجھے اس کے منہ میں کوئی چیز نظر آئی۔ چمٹی کی مدد سے اس کے منہ سے مشکل سے ایک کاغذ نکالنے میں کامیاب ہوا۔ حیرت سے میں نے کاغذ کھولا، مگر اس میں ناقابل فہم زبان میں کچھ لکھا تھا۔ یہ کوئی تعویذ نما چیز تھی، مگر واضح طور پر اسلامی نہیں تھا۔ میں نے ثبوت کے طور پر محفوظ کر لیا۔ موت کی وجہ تو سامنے آ چکی تھی، بنیادی رگیں کٹ جانے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ اب یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ کوئی اور چوٹ تو نہیں آئی۔ اب لاش کے فنگر پرنٹس کا مرحلہ تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کا سکین کیا، ایک دم سے بجلی بند ہو گئی اور اسی ایک لمحے کے اندر بیک اپ لائٹس جل گئی، لیکن اندرونی ہال میں سرخ رنگ کی لائٹ روشن ہوئی۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ میں نے لاش پہ نگاہ ڈالی اور میرا حلق سوکھ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی، جبکہ ایک لمحہ پہلے وہ بالکل سیدھی تھی۔ کروٹ کے بل ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ اسٹریچر سے نیچے لٹک گیا تھا۔ میں لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اٹھے گی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں اب مجھ پہ جمی تھیں۔ میں ایک دم گھبرا کر باہر کی طرف جانے لگا، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرے دماغ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اپنی ساری محنت ضائع کر رہے ہو۔ میں وہیں رک گیا۔ اسی وقت بجلی روشن ہو گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور واپس پلٹا۔ لاش کروٹ کے بل ہی تھی۔ میں ہمت کے ساتھ اس کے قریب گیا، لاش کو سیدھا کیا، اس کے فنگر پرنٹس لیے اور اس کا کمپیوٹر اندراج کیا۔ اس کے بعد ایک پیکنگ میں ڈالا اور کیبن میں رکھ دیا۔ موت کی وجہ اور وقت کا تعین تو ڈاکٹر طفیل ہی کر سکتے تھے۔ اب ان کے آنے کا انتظار تھا۔ میں نے آلات تیار کیے اور پوسٹ مارٹم کے لیے میز بھی تیار کر لیا۔ اس وقت پوری طرح میں کام میں مصروف تھا۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کیبن کھلا دیکھ کر مجھے لگا وہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ میں اس کو بند کرنے ملحق کمرے میں گیا۔ کیبن بند کرتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ لاش میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ٹرے باہر کھینچی اور پیکنگ کی زپ کھول کر دیکھا۔ لاش پھر سے کروٹ پہ تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور اسٹریچر سے اٹک کر گر گیا۔ تمام کیبنوں کے دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ میں بے یقینی کے عالم میں ان کو دیکھنے لگا۔ لاش کی پیکنگ میں حرکت سی ہوئی اور میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل گردن میں دھڑک رہا تھا۔ خاموشی کان پھاڑ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے سانس لیا ہے، وہ بھی میرے کان کے بالکل پاس۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ تمام کیبن بند تھے، صرف لاش کا کیبن کھلا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اے سی کے باوجود میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ اس لڑکی میں کیا تھا؟ وہ کون تھی؟ اور اس کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔